سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر. پورا واقعہ اصحاب کہف، the people of the cave، غار والے، پورا واقعہ. اس لفظ سورت کا نام بھی کہف. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا. اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا. اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمت داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے ایک سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا، جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اتنا ڈر، دجال اتنی خطرناک. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کریں، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملے سے کیسا محفوظ سکتا ہے انسان؟ 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے. تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گے. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے. یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف، بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. تو دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا. دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل. اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے
आसमान से एक रोशनी नाजिल हो रही थी, सहाबी ने रोक दी तिलावत, बाद में आपने फरमाया कि ऐसा मैंने देखा, तो कहा वो सकीनत थी, अगर तुम पढ़ते रहते तो तुम उसको उतरता हुआ देखते, मतलब फरिश्ते सकीनत लेकर आते। तो सूरतुल कहफ के बहरहाल बड़े फजाइल है, तो आप जुमा को कम से कम इसको पढ़ें। एक जुमा पढ़ने से दूसरे जुमा तक ये नूर जैसा चमकता है। दूसरा, इसकी 10 आयतों को याद कर ले इब्तिदाई, ये दज्जाल के फितने से महफूज रहने की वजह बनेगा। तीसरा, इसकी 10 आयतों को आखिरी तिलावत करें, इंशाअल्लाह इससे भी दज्जाल से इंसान महफूज रहेगा और इसके पढ़ने से सकीनत नाजिल होती। और अक्सर सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, याद रखें। तो बिस्मिल्लाह से इंशाअल्लाह अज़ीज हम बात को अपनी शुरू करेंगे। तो आइए, सबसे पहली चीज जो है बिस्मिल्लाह, वैसे सूरतुल फातिहा बहरहाल उसका एक हिस्सा भी है, और इसके साथ साथ सूरह नमल जो है उसका भी बहरहाल एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से याद रखिए, इसके इतने फजाइल है कि मैं समझता हूँ कुरान की बाज आयतों के फजाइल में से आधे फजाइल तो इसी के हम देख सकते हैं। क्योंकि कुरान की हर आयत की फजीलत और हर जुमला या लफ्ज की फजीलत तो नहीं मिलती है, लेकिन जो मिलती है उनमें से बिस्मिल्लाह की बहुत 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 ज्यादा फजीलत मिलती है। आइए चंद बातें हम देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से बयान किया, उसमें से एक जो इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जिस खाने को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर जो है खाया जाए, इसमें बरकत पड़ जाती है। मतलब खाते वक्त इंसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर खाए तो उस खाने में अल्लाह ताला बरकत दे देता है। इब्न माजा की रिवायत है। और वहशी रजी अल्लाह अन्हु फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। खाना तो खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते, मतलब मुतमईन नहीं होते खाने के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद तुम लोग अलग अलग खाना खाते हो, मतलब तुम लोग अलग अलग बैठकर खाते हो। तो कहा ऐसे ही होता है। तो इन्होंने गर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अलग अलग खाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, खाना इकट्ठे खाया करो, मतलब खाना खाते वक्त साथ मिलकर खाया करो, और इस पर अल्लाह का नाम लिया करो, और उस खाने पर अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा करो, तो तुम्हारे खाने में बरकत डाल दी जाएंगी। तो तुम्हारे खाने में बरकत डाल दी जाती है। तो लिहाजा हम अगर खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि साथ खाए, मिलकर खाए, और मिलकर खाने के साथ साथ जो है जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे हम तो अल्लाह ताला बरकत डाल देगा, और हम जब खाएंगे तो सैर होकर, मतलब मुतमईन होंगे खाने के बाद। वरना बहुत सारे लोग हम देखते हैं कभी खाने से मुतमईन नहीं होते, इसलिए कि हमेशा भूखे रहते हैं। वो इसलिए कि ना तो साथ खाते हैं, बल्कि आजकल का सिस्टम तो ये अलग अलग खाओ, इसलिए कि पता नहीं उसकी कितनी बीमारियां मुझे लग सकती है ना। ठीक है, कुछ बीमारियां हैं जो लग सकती है, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म से लगेंगी ना। हर बीमारी के ताल्लुक से साइंस नहीं कहती लग जाती है। हाँ, कुछ है जो लगती है, कंटीजियस डिसीज जो एक दूसरे को लगती है, लेकिन वो भी हमारा अकीदा है, अल्लाह जिसको देना चाहता है देता है। एहतियाती तदाबीर अपनी जगह जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारिशी ऊंट को बगैर खारिश, खुजली वाले ऊंटों को बगैर खुजली वाले ऊंटों के बाड़े से अलग रखा। ये तो एहतियाती तदाबीर है, लेकिन उसके बावजूद अकीदा ये था कि बीमारी देने वाला अल्लाह है, याद रखे। तो साथ खाने के बड़े फजाइल याद रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ताल्लुक से आता है, एक ही बर्तन में खाया करते थे, इसके बड़े फजाइल। ठीक है, तो साथ खाने के फजाइल है, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत डाल दी जाती है। इसी तरह बिस्मिल्लाह की फजाइल में से एक फजीलत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायत फरमाया कि जिसने खाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, इस खाने में शैतान भी शरीक हो जाता है। और हदीस के अल्फाज देखिए, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी ना जाए उस खाने पर शैतान को इख्तियार हासिल हो जाता है। मतलब इंसान बिस्मिल्लाह ना पढ़े खाने के वक्त तो शैतान उसमें इख्तियार कर लेता है, मतलब जिसने पढ़ा जाए तो उसका इख्तियार नहीं चलता, याद रखिए। तो खाने से पहले हम जरूर बिस्मिल्लाह पढ़े। इसी तरह जो है रात को सोने से कब्ल दरवाजा बंद करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए तो शैतान उस दरवाजे को खोल नहीं सकता। ठीक है, आइए हदीस के अल्फाज सुनिए। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात सोने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा जो है बंद किया करो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किए गए दरवाजे शैतान खोल नहीं सकता। रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद किया करो। जिन दरवाजों पर बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किए जाते हैं उस पे शैतान उसको खोल नहीं सकता। एक रिवायत में कि शैतान चोर की मदद नहीं कर सकता, मतलब जब बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद नहीं होता तो शैतान क्या करता है, चोर की मदद करता है दरवाजा खोलने में, और जब बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है तो शैतान चोर की मदद नहीं कर सकता, या वो खुद दरवाजा नहीं खोल सकता। इसी तरह जो है बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से जो फजीलतें आती है उसमें एक फजीलत ये है, जो काम बिस्मिल्लाह पढ़कर किए जाएं वो शैतान जिन्नात के शर और फितनों से महफूज रहते हैं। इसी तरह सोने से पहले, घर के दरवाजे बंद करने से पहले, रोशनी बुझाने से पहले, बर्तन ढापने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। दरवाजा बंद करना है, लाइट रोशनी बुझाना है, दिया बंद करना है, बर्तन ढाकना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। मैं अगर आम जबान में आपसे कहूं तो बिस्मिल्लाह एक ऐसी मास्टर की है
جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے وقت بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا مانا ہوں، حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہو۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا، جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی، آسمان سے اترتی، سمجھ رہے آپ، کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو، سمجھ رہے بات، تو نازل ہوتی تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ، لیکن حدیث میں آ گیا ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا۔ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا۔ سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کا الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے
ہے نا. اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے اس کو تاڑتا ہے, اس کو ستاتا ہے, اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ, ہے نا, دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث جو خبیث قسم کی بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرم کا انسان نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آئیے مسلم کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے, مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے. جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے, شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے, اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے. اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے. اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے. سمجھ رہا آپ؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا. مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے, دروازہ بند کرنے سے پہلے, اٹھنے سے پہلے, کپڑے بدلنے سے پہلے یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے, تو شیطان دیکھ نہیں سکتا, انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے. اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کی شر سے محفوظ رہتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا رکھا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی, مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا, نقصان نہیں پہنچائیں گا. تو دعا ہمیں سکھا دی, تو ہم بستری سے پہلے, دروازہ کھولنے سے پہلے, دروازہ بند کرنے سے پہلے, کھانے سے پہلے, چراغ بجھانے سے پہلے, لائٹ بند کرنے سے پہلے, لباس بدلنے سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا, مطلب بہت ضروری, بڑا اہم ہے. وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ, قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے, گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت, اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے, آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ. ٹھیک, آئیے الفاظ سنیے. یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے. اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا, مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا. ٹھیک ہے, اور قتال کیا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی, مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی. جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی اور ان کے منہ سے سی کی آواز, انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی, آدمی تکلیف, تو سی کی آواز نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا, اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا, بسم اللہ کہتا, تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے. تکلیف, مصیبت, پریشانی ہے نا, انگلیاں کٹ گئی, ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا, تکلیف نہیں, تو بسم اللہ. بچہ گرا آپ کا, بسم اللہ. آپ گر گئے, بسم اللہ. ہر جگہ, ہر, اس لیے ماسٹر کی ہے, مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا, ویسی دعا ہے.
ہر چیز کچھ مصیبت پریشانی مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا با برکت ہے، کوئی انتہا کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے رکھ دیا. بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھے، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، بولتے نہیں بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے؟ شفا کے لیے. تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ میں ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں. کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، اس میں یہ وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کی طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے. یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ ارے بھائی، صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، چیز گم گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، چیز نہیں مل رہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کوئی نقصان ہوگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پر رحم کر. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि तो ऐसे ही लोगों को खुशखबरी है, फबश्शिरिस साबिरीन, तो ऐसे सब्र करने वालों को बशारत दे दो जो मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए थे और अल्लाह की तरफ लौट कर हमें। इसको हम आम कर दे, याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है। सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना। कब फरमाते हुए सुना? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके शौहर का इंतकाल, अबू सलमा का इंतकाल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते हैं, अबू सलमा की आंखें खुली है, इंतकाल हो चुका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों को बंद करते हैं और बंद करके कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, रूह निकलती है, पैर से शुरू होती है ना, तो जब निकल जाती है तो आंखें उसका पीछा करती है, उसको देखती है, लिहाजा इंतकाल के बाद आंखें बंद कर दी। तो आपने बंद किया और फरमाया जब किसी मुसलमान को मुसीबत पहुंचती, फिर देखिए हदीस में जब किसी मुसलमान का कोई मरता ही नहीं कहा, जब किसी मुसलमानों को मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, दुख, डिप्रेशन, कुछ भी हो, गुम गई कोई चीज, नहीं मिल रही कोई चीज, खो गई कोई चीज, समझ रहे आप, मुसीबत पहुंचती है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म करदा कलिमात, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुक्म करदा, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, फबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो, ठीक है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब इन पे कोई मुसीबत आती है तो क्या करते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म करदा कलिमात को अदा करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कलिमात अदा करता है और फिर कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा, ऐ अल्लाह जो मुसीबत मुझ पर आई है इसका मुझे बेहतरीन बदला अता फरमा, बेहतरीन बदल अता फरमा। तो ये जब पढ़ता है कोई शख्स, जिसका तर्जुमा देखिए उसका पढ़ता, हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ पलट कर जाएंगे, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत का बदला और सवाब अता फरमा और इससे बेहतर अता फरमा, कहे तो अल्लाह ताला इससे बेहतर चीज अता फरमा देता है। जब कोई मुसीबत हो जाए और कोई कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला कोई बेहतर चीज उसे अता कर देता है। समझ रहे बात को? अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती आगे इस हदीस के अंदर, और इसमें वजाहत नहीं, दूसरे वाक़े में आता है, उन्होंने ये कलमात पढ़े, उन्होंने ये कलमात पढ़ ली जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुन, ठीक है। और फिर कहती जब मेरे शौहर के इंतकाल होने के बाद मैंने इद्दत गुजार ली, तब मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया और उन्होंने उनके शौहर के इंतकाल पर पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह इस मुसीबत का मुझे बदला और इससे अच्छा बदला अता फरमा। अब वो इंतजार कर रही थी इससे अच्छा क्या मिलेगा अबू सलमा से। अबू सलमा जो है इनकी बड़े फजाइल, याद रखिए, बहुत जलील क़द्र सहाबा में से है और ये सबसे पहले हिजरत करने वाले लोगों में से, बदरी सहाबा में से। अब ये सोच रही थी इससे अच्छा क्या हो सकता है दुनिया में शौहर के एतबार से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया जिससे अच्छा कुछ भी है ना, जिससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर इन्हीं का एक वाक़या है, अब निकाह हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मर्तबा ख्याल आया अबू सलमा भी मुसलमान, बड़े जलील क़द्र सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी, अब मैं जन्नत में जाऊंगी तो किस शौहर के साथ रहूंगी, दोनों मुसलमान। तो एक ख्याल आया, लेकिन शर्म आई, पूछने झिझक हुई, तो एक मर्तबा ऐसा पूछा अल्लाह के रसूल, अगर एक खातून के एक से ज्यादा शौहर रहे हो और सब ईमान वाले रहे हो तो जन्नत में किसके साथ रहेंगे? समझ रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो उसके साथ। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, अखलाक? तो कहा हाँ, अखलाक बड़ी अहम चीज, अच्छे अखलाक हों, ठीक है। तो अब ये मुतमईन हो गई कि किसके साथ रहेंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहा? तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये बड़ा अहम कलमा है, बड़ा अहम जुमला है, बड़ी अहम चीज है। हर मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, कोई चीज खो जाए, कोई मर जाए, कोई चीज ना मिले, कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसको मुसीबत में आप शामिल करो या जिस पे आपको सब्र करना पड़े, तब क्या पढ़ लो? लिल्लाहि। कोई चीज चोरी हो गई, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कोई चीज नहीं मिल रही, इन्ना लिल्लाहि व, कोई चीज गुम गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बीमार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुछ भी हो, ठीक है। तो बड़ा अफजल कलमा है, याद रखें, ठीक है। इस आयत का हिस्सा था। अब आइए इसी तरह सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 163 का जो आयत है उसकी फजीलत में बात जो आती है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये आयत के ताल्लुक से जो फजाइल आते हैं वो ये है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इसमें आज़म इन दो आयतों में है, इसमें आज़म अल्लाह ताला के बड़े नाम इन दो आयतों में हैं। फिर आपने पढ़ा व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ठीक है। और तुम्हारा इलाह तो बस एक ही है,
اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم۔ دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہے، بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ الحی القیوم رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے، یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے، تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسری میں حی اور قیوم آیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیں، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ،
یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی, آج تو نہیں چھوڑ. پھر آیا وہ کھجورے چرا رہا تھا, آپ نے پکڑا, کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو, کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکات کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے, یہ تھے وہ تھے, بڑا اس نے رونا رویا, ان کو رحم آیا. پھر چھوڑ. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا, کہاں جایا تھا, کہا کہاں ہے بھی, کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا, تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانا. پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا, پھر وہ آیا, آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا, کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا, یہ تھرڈ ٹائم, 2 ٹائم تو معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے, حریص تھے, خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ. کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا. صبح ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا, کہا پھر آیا تھا. کہا کہاں ہے پھر, تو کہا چھوڑ دیا. تو کہا کیا کہا, تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی, تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی, حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا, پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کہا وہ شیطان. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ بات سچ, ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی. تو یہاں بھی پتا چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. پتا چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے, ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے, اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا, اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں, مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی, پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں, کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے, اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے, لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی افضل, بڑی برکت, فضیلت, قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286, 285 and 286 یاد رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے, بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج, تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی, دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو, کہاں؟ معراج. بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے, ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے, ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی, وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے. اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے, جامع ترمذی کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے, ٹھیک ہے, 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے, اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ 206. دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا.
3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں ایسے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز، اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فضیلت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں اعظم ہے اللہ کے، نا جو ہم پہلے دیکھ چکے، اس میں اللہ کے اس میں اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، 190 to 200، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تہجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور آگے چلتے جاتا ہے، سلسلہ چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک، سورہ آل عمران کے خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر، یاد رکھیں، ٹھیک۔ بخاری کی روایت ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھے، اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے ان آیتوں کی کہ ہم بھی تہجد کے لیے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے، چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، کئی بند گھر ہوتے ہیں، تو کم از کم کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین، اس آیت کی کیا فضیلت ہے، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیے اس کی کیا فضیلت۔ تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین۔ آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما۔ جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کو عام زبان میں لوگ جو ہے بہت سارے ناموں سے اس
آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 مرتبہ اس کو لا الہ الا انت سبحانہ پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ کر ایصال بخش دیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ثابت نہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد ایصال کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے مجلس سے سجانا، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں۔ ہاں یہ ثابت ہے لیکن یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 57 جو کہ سورہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 3 کے تعلق سے آتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، جب تو اپنے دل میں تھکاوٹ محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر یہ کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی ڈپریشن ہو تو اس آیت کو دل میں انسان جو ہے پڑھا کرے۔ ٹھیک، یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے عظمت والا دن، عظمت والا دن۔ ٹھیک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں انہوں نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو۔ ٹھیک، اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ کیونکہ 10 جو محرم ہے، جو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی۔ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن۔ یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنے، تو وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی، تیار ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک عظیم دن ہے۔ تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے۔ اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین پہ، سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو، مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے چونکہ اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں، لہٰذا ہاں آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے۔ اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی، یاد رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے،
چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے. عاشورہ یہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے. اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں. ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے. اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دی، ہم اس میں شامل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا. وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہودوں اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل. تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے. یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے یہ، ایک دوسرے کے مددگار ہے، دوست مومن مرد اور مومن عورتیں. تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے. اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا انا لمدرکون. اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے. اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے. ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق. یہ تھا ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ، اور روزہ رکھا. یاد رکھا. اور یاد رکھیے اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے. عاشورے کعبے کا غلاف یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا. تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے. تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی. اور اسی طرح مائی عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی. میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں. مائی عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی ہے زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے. صحیح مسلم. اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی. یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی. تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے. یاد رکھیں اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن. اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں
اس دن عاشورے کے دن اور روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکرانے میں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھی۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9، 10 ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔